السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے پیارے رسول کی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک یتیم بچہ غم کا مارا جب رحمت عالم کے دربار میں پہنچتا ہے تو فریاد کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص نے زبردستی میرے باغ پہ قبضہ کر لیا ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی فریاد سنتے ہیں تو آپ کا دل بھر آتا ہے، لیکن آپ فوری کوئی فیصلہ نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلاتے ہیں جس کی شکایت وہ بچہ لے کر آیا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں جب وہ شخص حاضر ہو جاتا ہے دربار رسالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سامنے بٹھا کے ان کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں۔ دونوں اپنا اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول غور سے بیانات کو سنتے ہیں، اگرچہ ان کی انکلینیشن یتیم کی طرف ہے اور رحم دلی، نرم دلی اور محبت اس کی طرف ہے، لیکن آپ بڑے غور سے دونوں کی بات سنتے ہیں اور پوری طرح اطمینان کرنے کے بعد آپ جب فیصلہ دیتے ہیں تو وہ فیصلہ حق کا فیصلہ ہے، عدل کا فیصلہ ہے، اور وہ بچے کے جو یتیم بچہ ہے اس کے خلاف ہے۔ تو جو ہی وہ بچہ یہ سنتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے خلاف ہو گیا تو زار و قطار رونے لگا۔ اس نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس یتیم بچے کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ آپ کا دل بھر آیا، آپ خود بھی رونے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، اس کو سائڈ پہ کیا اور اسے کہا کہ بھائی، فیصلہ تو تمہارے ہی حق میں ہے، تم ہی دراصل اصل مالک ہو اس باغ کے، باغ تمہارا ہی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تم اپنا وہ باغ اس یتیم بچے کو ہبہ کر دو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے عارضی باغ کے بدلے میں تمہیں سدا بہار جنت میں باغ عطا فرمائے گا۔ اب یہ بات وہاں پہ ایک اور صحابی ابو دہدہ بیٹھے ہوئے وہ بھی سن رہے تھے، تو جو ہی انہوں نے یہ بات سنی تو ایک دم سے اس بندے کو بلایا اور اس کو لے کے سائٹ پہ چلے گئے اور اسے کہنے لگے، دیکھو، اگر میں تمہیں اپنا فلاں باغ دے دوں تو کیا اس کے بدلے میں تم یہ باغ مجھ پہ بیچ دو گے، میرے حوالے کر دو گے، یعنی ایکسچینج کر لیں ہم باغ کو؟ جبکہ ابو دہدہ کا جو باغ تھا وہ بڑا بھی زیادہ تھا، وہ فرٹائل بھی زیادہ تھا، اس کی جو انکم تھی وہ بھی زیادہ تھی، تو وہ بندہ تو فٹافٹ راضی ہو گیا۔ اس نے کہا کیوں نہیں، لے لو، تو اس سے اچھی کیا بات ہے کہ اس سے بہتر اور قیمتی چیز مجھے مل جائے۔ پھر ابو دہدہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانتے تھے، مسکرانے لگے اور کہا، پوچھو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو دہدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو باغ اس یتیم بچے کو دلوانا چاہتے ہیں، اگر وہ باغ میں اسے دے دوں تو کیا اس کے بدلے میں مجھے جنت میں باغ ملے گا؟ آپ سوچیں کہ انہیں کتنا رسول کی بات کا یقین تھا، انہیں کتنا جنت کا یقین تھا، اور انہیں پتا تھا کہ جنت کتنی افضل ہے اس دنیا کی ہر چیز سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مسکراتے ہوئے یقین کی کیفیت میں آپ نے حضرت ابو دہدہ کو کہا کہ ہاں ہاں ضرور ملے گا۔ ابو دہدہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ کب؟ جب وہ ایک ایسا سودا کر رہے تھے جس میں بظاہر دنیا کا نقصان تھا، خسارہ تھا۔ ایک تو یہ کہ اپنا قیمتی باغ دے کے ایک اس سے کم تر باغ لیا، اور پھر وہ بھی ایک یتیم بچے کو یوں ہی دے دیا۔ باغ چھوٹی چیز نہیں ہوتی، لینڈ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو کچھ انویسٹمنٹ تھی، جو باغات کے اندر جو درخت ہوتے ہیں، جو ان پہ پھل آتا ہے، وہ ساری کہانی۔ تو حضرت ابو دہدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھے،
یوں جیسے ہم میں سے کوئی دنیا لے کے جھوم اٹھتا ہے، وہ دنیا بیچ کے خوش تھے، کیونکہ وہ دنیا بیچ کے جنت خریدتے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے فلاں باغ کو دے کر اس بندے سے وہ باغ لے لیا ہے، اور آپ گواہ رہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ باغ اس یتیم بچے کو ہبہ کرتا ہوں، اور یہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ سننا تھا کہ وہ یتیم بچہ جو رو رہا تھا، اس کا کملایا ہوا چہرہ کھل اٹھا، اور وہ جو یتیم کے والی تھے، وہ جو یتیموں کے غمخوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پہ بھی خوشی کی چمک دوڑ گئی، اور حضرت ابو دہدا جنت کا سودا کر کے سرشار، جیسے ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، اس احساس کے ساتھ جو ان کی فزیکل اپیرنس میں بھی نظر آ رہا تھا، جنت کے باغ کا سودا کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اور ہم سب کو یہ پیغام ملا اس واقعے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، آپ کی مہربانی کبھی بھی عدل میں مزاحم نہیں ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ غریب ہی مظلوم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ عورت ہی مظلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل میں کبھی کوئی رحم دلی، کوئی محبت، کوئی نرمی مزاحم نہ ہو سکی، بلکہ آپ نے ہمیشہ عدل کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ آپ نے ون سائیڈڈ نہیں اس کی محبت میں یتیم بچے کی کہ اب یہ بیچارہ رو رہا ہے آپ نے فیصلہ صادر کیا، بلکہ اس بندے کا بھی پوائنٹ آف ویو سنا، یتیم کا بھی پوائنٹ آف ویو سنا، اور پھر اس کے بعد پراپرلی آپ نے ایک فیصلہ دیا جو حق پہ مبنی تھا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ باپ اس بچے کو دے دیں کیونکہ وہ یتیم ہے، دکھی ہے، آلریڈی وہ ایک اتنے بڑے مشکل اور آزمائش سے گزر رہا ہے، تو اس کو ریلیف دینا چاہتے تھے، اس کو خوش کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے پاس کچھ نہ تھا کہ آپ وہ دے کر وہ باغ خرید لیتے اور اس کو بچے کو ہبہ کر دیتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ نے اس بندے سے کہا کہ اس کو ہبہ کر دو تو اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں باغ دے گا۔ اب اس نے تو سنا، لیکن پھر دیکھیں اثر ابو دہدا پہ ہوا، اور انہوں نے جنت کا سودا کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی جنتوں کے سودے کرنے والے بن جائیں، اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیزیں لگانے والے بن جائیں، تاکہ اللہ بھی اپنی محبوب ترین جو تخلیق ہے جنت، وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رسول کے اسوہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔